السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12واں اور آخری مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے انسانی رویے۔ یہ رویے ازل سے آ رہے ہیں اور اسی طرح چل رہے ہیں، آج تک وہی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت کہف میں انسان کے 2 رویوں کی بڑی بات کی ہے۔ 3 آیات میں سے 2 نکات ہیں جی۔ پہلا ہے انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، 54 اور 56 میں ہے، اور پھر اسی کے ساتھ دوسرا 55 آیت میں سے ایمان اور بخشش مانگنے کی بجائے عذاب مانگتا ہے۔ کر لیں جو سپ نکالنا نکال لو، جو کرنا کر لو۔ اور یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کی جتنے بھی انسان ہے سارا کچھ ہے، اسی لیے مشرک زیادہ ہے، اس لیے دنیا میں خرابی زیادہ ہے، اسی لیے سارا ہے کہ بجائے اس کے اپنی اصلاح کرے جھگڑتا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں 54 نمبر کو، بڑا کلیئر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے پھر مختلف طرح سے مثالیں دے دے کے پھیر کے بار مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ جدل سے ہے، جدل کہتے ہیں جھگڑنا، خواہ جھگڑنا، بہانے سے جھگڑنا، بات کو طول دے دینا، اسی سے جنگ و جدل ہے، اسی سے جدال ہے، یہ نا جدل ہے یہاں پہ آ رہا ہے۔ اور پھر یہی بات آ رہی ہے آگے آیت نمبر 56 کے اندر کہ ہم نے رسول بھیجے خوشخبری اور سنانے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے۔ وہ یجادل الذین کفروا بالباطل، اور جو کافر انکار کرنے والے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں ناحق بالباطل، باطل کے ساتھ، بغیر کسی وجہ کے، تاکہ پھسلائیں لوگوں کو ایمان سے، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ انسان کا رویہ ہے اور یہ مسلسل یہی کچھ ہے۔ اور پھر 55 میں آ رہا ہے ایمان اور بخشش مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کس چیز نے روکا ہے کہ وہ ایمان لائے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ جیسے پہلوں کے اوپر عذاب آیا وہی چاہتے ہیں ان کے پاس آئے، یا سامنے سے عذاب آ جائے، تو بجائے اس کے اپنی اصلاح کریں۔ اور یہی آج بھی رویے ہیں، اور انسانوں کے تو ہیں ہی ہیں، مسلمانوں کو یہی رویے ہیں، ہر بات میں جھگڑتے ہیں۔ اس کو ذرا تسلی سے دیکھیں، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق بہت سی دلیلیں دی، اور یہ دلیلیں مختلف پڑاؤں میں مختلف مثالیں دے کر بیان کی گئیں، لیکن انسان ہے کہ بجائے دلیل ماننے کے اکڑتا ہے اور عذاب کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن اتنا جھگڑالو انسان اور ہٹ درم ہے کہ وہ حیلے بہانوں سے اور جھوٹے دلائل سے اعتراضات کرتا ہے۔ اور یہ سرشت صرف ضدی، ہٹ درم اور مجرم لوگوں میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ نیک لوگ بھی فقط خود کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے عذر کر دیتے ہیں۔ بات نہیں ماننا، وہ کہتے ہوئے بدرا بہانہ بسیار، ماننا رامی اجتا ڈھیر، بات ماننی نہیں، غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، غلطی کے بعد اصلاح کرے، اپنی بات کو مانے، لیکن عذر گڑنا ہے، اور ایک کے بعد ایک عذر، ایک کے بعد ایک عذر، اور اسی میں مسئلے ہیں۔ اور یہ سارا مسئلہ ضد کی وجہ سے قرآن نے بار بار بتایا کہ یہ جو حق نہیں مانتے اور اڑے رہتے ہیں، وجہ کیا؟ ضد، سوائے ایک ضد کے۔ بنی اسرائیل کا کیا مسئلہ تھا؟ یہودیوں کو پتہ تھا، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن کیا؟ ضد، جھگڑا اس کے اوپر۔ تو دوسرا انسان کا یہ بڑا رویہ ہے کہ کام خود نہیں کرنا اور اسے مشیت الہی کے ذمہ لگا دینا ہے کہ کوئی نہیں، اب نماز کے لیے نہیں اٹھے، جھوٹ بول رہے، او جی پھر اللہ چاہتا تو یوں کر لیتا، تو یہ میں نے کون سا اپنے زور سے کیا ہے؟ تو اس میں بڑی زبردست بات ہے، بخاری سے ایک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور مجھے اور فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ چاہے گا تو ہم اٹھ جائیں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور فرمایا یہی جو آیت آ رہی نا، وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان بے شک ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا ہی کرتا ہے، اور اپنا قصور ماننے کی بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کر دیتا ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، ہر بات میں جب کام کی بات آتی ہے، یہ اللہ توفیق دے گا، یہ اللہ توفیق دے گا کہ جناب یہ کام کب کریں گے، نیکی کب کریں گے، باقی کچھ کریں گے جب اللہ توفیق دے گا۔ اور بوٹی اٹھانی ہے اٹھان کی تو بس پھر خود اٹھا رہی ہیں، پھر جناب سب کچھ کر لینا ہے، ہر خرابی خود کرنی ہے، تب ہی اللہ توفیق دے گا، تو خود ہی یہ میری پلیٹ پہ آ جائے گی، تو کھانے کے لیے اپنے مطلب کے لیے پھر کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ اور جب اچھے کام کا ہو تو اللہ توفیق دے۔ اور اذان نماز میں جو دعائیں سن لیں ہماری، جو اکثر مسجدوں میں ہوتی ہیں، یہ اللہ توفیق دے دے، اللہ اس کی توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے، وہ ساری بات ہی اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جو دوسرا قدم دیتا ہے، جو پہلا اٹھائے گا، جو مسجد کی طرف آئے گا، اسے مسجد کی توفیق دے گا اللہ۔ اور یہ بات قرآن میں اس موضوع کو بڑے بار بار کہا گیا ہے کہ ساری امتوں نے جو جھٹلایا رسولوں کو، کسی نے نہیں مانا،
اور یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ وَجَادِلُوا، کہ انہوں نے کہا پکڑ لو ان کو، سارا کچھ ہے۔ اور پھر اسی مومن کی آیت 69 میں ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ایک بڑی زبردست بات جو ہے سورہ انعام ہے 6 نمبر اس کی آیت 121 میں ہے کہ حرام اس پہ نہ کھاؤ جو چیز پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور یہ کھانا گناہ ہے، فسق ہے، گناہ ہے، اور شیطان دل میں ڈالتا ہے اپنے رفیقوں کے کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر انہوں نے تم کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے۔ اب یہ جتنے مزاروں پہ اور جتنے ہر اس جگہ ہر چیز اللہ نے حرام کی ہے، سب کو پتہ ہے حرام ہے، اور اس میں جہاں پہ غیر اللہ کے نام کے نذرانے ہوں، ذبیحے ہوں، باقی کچھ ہوں، اللہ کو وہاں پہ یہ بھی قبول نہیں ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نام پہ بھی ذبح کرے، تو اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے کیونکہ وہاں پہ غیر اللہ کے نام سے ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں جی یہ تو چڑھاوے ہیں جی، یہ تبرک ہیں جی، یہ کچھ ہے، انسان اس پہ جھگڑتا ہے۔ یہ آیت 121 دیکھے، اور اللہ نے کہا جو یہ کھانا غیر اللہ کے ہو، جہاں پہ ہو، کسی پہ بھی نہیں، تو وہ یہ سارا گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور پھر قرآن اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ بغیر علم کے بھی یہ جھگڑتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت 3 اور 8 میں ہے، سورہ 31 کی آیت 20 میں ہے، باقی بھی سورہ مومن کی آیت 4 میں، 35 میں، 56 میں۔ یہ جتنے جھگڑتے گئے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف ضد سے جھگڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، رویے ٹھیک کرنے ہیں، نہیں تو۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ کوئی جھگڑنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 109 میں ہے، سورہ نحل کی آیت 111 میں، قیامت میں کوئی جھگڑنے کے لیے نہیں آئے گا، ہر بندہ اپنی بات کرے گا۔ انشاءاللہ ہم نے رویے ٹھیک کرنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔